Hello friends, how are you? My name is Arslan and you are watching AK Graphics. Adobe XD के ट्यूटोरियल के एक नेक्स्ट सेशन में आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट सेक्शन में हमने ये देखा था कि किस तरह आप एक मोबाइल ऐप का UI UX डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही मैंने आपको Adobe XD के कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ पैनल्स के बारे में बताया था, कुछ प्लगइन्स और ये लेयर्स और कैरेक्टर्स और ये डॉक्यूमेंट एसेट्स पैनल के बारे में बताया था कि किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने साथ ही साथ आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि कौन सा पैनल है और किसका क्या काम है और किस बटन के क्लिक करने पर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप एक ऐप को क्रिएट करने के बाद उसकी वर्ड फ्रेमिंग किस तरह कर सकते हैं और उसकी इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप किस तरह बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लेट से आपने माइंड में कोई भी ऐप क्रिएट करते वक्त अपने माइंड में उसका एक फ़्लो लाजमी सोचना है कि किस स्क्रीन पर क्लिक करने पर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी ये एक मैंने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट की हुई है जिस पे जस्ट एक लोगो हमारे पास आ रहा है और एक बैकग्राउंड है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये स्क्रीन आए, यहाँ पर स्क्रीन पे एम्प्टी या किसी भी स्पेस पे क्लिक करने पर वो इस होम स्क्रीन पे या इस योर म्यूज़िक पेज के इस लैंडिंग पेज पे, होम पेज पे लैंड कर जाए। तो इसका सिंपल और इजी वे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ से प्रोटोटाइप के ऑप्शन में जाएंगे और ये एरो है हमारे पास, इसको लेके जस्ट आपने इस स्क्रीन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है जिस स्क्रीन पे आप उसकी इंटरेक्शन चाहते हैं, राइट। तो चलें इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये हमने प्ले किया और जैसे ही मैंने स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक किया तो ये फ़ौरन उस स्क्रीन पर लेके जा रहा है मुझे, ठीक है। अब हमारे पास इस स्क्रीन के ऊपर आप जैसे कि देख रहे हैं कि होम, एक्सप्लोर, क्रिएट, इनबॉक्स और प्रोफाइल के बटन हैं और हर बटन के क्लिक करने पर एक अलग उसकी स्पेसिफिक स्क्रीन है जिस पे वो मूव हो रहा है। तो अब हम इस होम स्क्रीन को एज ए मेन स्क्रीन देखते हुए इनसे तमाम स्क्रीन के लिंकिंग क्रिएट करेंगे और फिर उससे मूव डिफरेंट पेजेस पे जाएंगे और वापस आएंगे और चेक करेंगे कि हमारी ऐप किस तरह इंटरेक्टिवली परफॉर्म कर रही है, राइट। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करने पर इस स्क्रीन पे उसको आना चाहिए यूज़र को। तो हम प्रोटोटाइप में गए, यहाँ से मैंने एक्सप्लोर का ये बटन पूरा एक मतलब आइकन और टेक्स्ट, इसको पूरा एक मैंने ग्रुप किया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एक्सप्लोर पे मूव कर दिया इसको। चलें प्ले करके देखते हैं कि क्या वाकई ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया तो वो इस पेज पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे वो वापस जाए, लेकिन यहाँ तो मैंने होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि मैंने उसका लिंक बैक नहीं क्रिएट किया हुआ, राइट। तो चलें हम इस स्क्रीन पे ही आकर इसको डबल क्लिक किया और मैंने बैक पे क्लिक कर दिया। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। हम इस स्क्रीन पे हैं, एक्सप्लोर की स्क्रीन पे, राइट। अब मैं होम पे जाता हूँ तो ये होम पे आ गया और होम पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर का लगाया हुआ है लिंक, तो मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया और हम एक्सप्लोर के पेज पे आ गए, राइट। तो अभी मैं इस एक पेज पे रहते हुए इन सब के लिंक्स क्रिएट करूंगा, फिर सेकंड पेज पे रहते हुए सब के लिंक, इसी तरह हर पेज पे आपने उन सब के लिंक्स एक दफ़ा क्रिएट करने हैं। देन आपकी ऐप एक प्रॉपर फंक्शनल UI इंटरेक्टिव बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं इसके बाद यहाँ से इस पेज पे आया, जर्नी के पेज पे। अब यहाँ से मैं आर्टिस्ट के पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसको इंटरेक्टिव बनाकर यहाँ मूव कर दूंगा, राइट। और इसी तरह इस जर्नी के पेज से मैं इस पेज पे आना चाहूँगा। यह हमारा इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ से मैंने अगर मैं देखूँ तो इनबॉक्स है हमारा, राइट। तो यहाँ से मैं इनबॉक्स पे क्लिक करके यूज़र्स को सीधा इनबॉक्स पे मूव करूँगा और इसी तरह प्रोफाइल है तो मैं प्रोफाइल पे मूव करके सीधा यूज़र को प्रोफाइल पे लेके आऊँगा, राइट। ये वाली इस जगह पे।
تو دیکھیں کتنا ایزیلی آپ نے جسٹ سلیکٹ کرنا ہے، گروپس تو آلریڈی آپ نے بنائے ہوں گے، آپ نے جسٹ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ آپ وہ موو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہی اب یہ کریٹ کا بٹن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ پہلے الگ تھے، میں نے ان دونوں کو مارک کر کے کنٹرول جی کیا تو یہ گروپ بن گیا۔ اب اس کے کریٹ کے کلک کرنے پر وہ اس ایڈ سانگس کے بٹن پہ آنا چاہیے، تو میں نے اس سے کلک کیا اور ایڈ سانگ کے بٹن پہ لے آیا، رائٹ۔ اب ہمارے پاس یہ اسکرین فلی انٹریکٹیو ہو چکی ہوئی ہے۔ اس اسکرین پہ بھی ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے موو نہیں کی، فار ایگزامپل ہوم کے کلک کرنے پر وہ جا رہا ہے، ایکسپلور کیونکہ وہ خود ایکسپلور کا بٹن ہے، کریٹ کرنے پر وہ اس اسکرین پہ آ جائے، ان باکس کے کلک کرنے پر وہ ان باکس میں چلا جائے، یہ ادھر آ گیا، اینڈ سملرلی پروفائل پہ کلک کرنے پر اس کو پروفائل میں جانا چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے پروفائل پہ موو کر دیا، رائٹ۔ اب ہم آ گئے تھرڈ پیج پہ، یہاں پہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہوم، تو ہوم کو ہم ہوم پہ لائیں گے، ایکسپلور کے کلک پہ ہم آلریڈی ایکسپلور میں ہی ہیں تو یہ کہیں بھی نہیں جائے گا۔ کریٹ کے آپشن پہ اگر یوزر آ کے کلک کرتا ہے تو ادھر آئے گا، ان باکس پہ کلک کرنے پر ان باکس میں جائے گا اور پروفائل کے کلک کرنے پر وہ پروفائل میں آ جائے گا، لائک دس ون، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک پیج کریٹ کیا گیا نوٹیفیکیشنز کا، جو فی الحال ہمارے پاس اس سیٹنگ میں نہیں ہے، لیکن اس کو ابھی فی الحال ہم نہیں کریں گے کچھ۔ اب جیسے کہ اگر فار ایگزامپل یوزر نے کریٹ پہ کلک کیا اور وہ اس پیج پہ آ گیا تو اس سے واپس ہم یوزر کو بیک اس پیج پہ یا کسی پیج پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو لیٹ سے میں اس کے بیک سے ہوم پیج کا بناتا ہوں اور باقی یہاں سے ہم ڈائریکٹ بھی ان سارے پیجز کو لنک کر لیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ کریٹ کیونکہ وہ آلریڈی ادھر ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان باکس پہ کلک کرنے پر وہ ان باکس میں آ جائے گا اور پروفائل کے کلک کرنے پر وہ پروفائل میں آ جائے گا، لائک دس، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے بعد آپشنز کیا ہیں، لیٹ سے یوزر یہاں سے ایڈ سانگ میں آ گیا۔ اب ایڈ سانگس پہ آنے کے بعد اس نے اپنا سانگ یہاں سے کچھ اپلوڈ کیا، اس کا ٹائٹل لکھے گا، اس کی ڈیٹیلز لکھے گا، اور جیسے وہ اپلوڈ سانگس پہ کلک کرے گا تو وہ اس اسکرین پہ آ جائے گا جہاں پر وہ اس سانگ کو ایڈٹ کر سکتا ہے۔ لیٹ سے ہم اس ٹرم کے آپشن پہ کلک کروا کے یوزر کو ادھر ایڈٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایڈٹ پہ آئے گا تو ایڈٹ پہ کیا ہوگا کہ ایک تو میں نے اس کو یہاں سے اس کے بیک پہ آنے کا بتاؤں گا کہ یہاں پہ آئے تو یہاں سے بیک بھی جائے۔ سیکنڈ یہ کہ ایڈٹ میں آیا، اب وہ اگر سیو پہ پریس کرے گا تو بھی وہ اس اسکرین پہ واپس آ جائے گا، نیکسٹ پریس کرے گا تو بھی وہ اس اسکرین پہ واپس آئے گا، اور جب وہ اپلوڈ کرے گا تو اس کو میں واپس ہوم اسکرین پہ لے جاتا ہوں، یا پھر لیٹ سے پلے اسکرین پہ لے جاتا ہوں کہ اس نے کوئی سانگ پلے کر دی ہے۔ اسی طرح ہی یہاں سے میں کسی ایک سانگ کو، لیٹ سے یہ پاپ، اس کو میں چوز کرتا ہوں اور اس سے میں ڈائریکٹلی یہاں پہ پلے کی اسکرین پہ لے آتا ہوں۔ یہ لنکنگ ہو گئی، اس پیج کی لنکنگ ہو گئی۔ اب ہمارے پاس آ گیا پروفائل پیج، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب پروفائل پیج پہ بھی آپ کو یہاں پر یہ آپشن مل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ آپ کو جتنے بھی لنکس آپ کریٹ کریں گے آپ نے ان سب کے لنک بیک کریٹ لازمی کرنے ہیں، تاکہ اب جب آپ کلائنٹ کو اپنی ایپ کا یو آئی ڈیزائن ریویو کروا رہے ہیں تو وہ کہیں بھی کسی بھی اسکرین پہ رہتے ہوئے کلک کر کے وہ واپس اس اسکرین پہ آ جائے جس اسکرین پہ وہ جانا چاہ رہا تھا۔ تو بڑے ہی سمپل وے میں ہم نے یہ اس کو کریٹ کر دیا، اور یہ پروفائل پہ کلک کرنے پر آلریڈی وہ پروفائل میں ہے تو وہ کہیں بھی نہیں جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دیر آر 2 ٹائپس آف پروفائلز، تو یہ دو جسٹ کلائنٹ کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی کہ 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف پروفائلز ہوں گی،
تو آپ اس میں یہ آپشن میں فرق بھی دیکھ لیں کہ ایک میں میوزکس اور لائکس ہیں اور سیکنڈ میں وہ نہیں ہے، تو اس کو ہم ابھی نہیں دیکھیں گے، اور سمپل لائک دیٹ آئی تھنک۔ چلیں اب ہم اس کو ایک دفعہ پلے کرتے ہیں سٹارٹ سے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہماری کیا انٹریکشن ہم کریٹ کر چکے ہیں اور کس اسکرین پر وہ موو کر رہا ہے، رائٹ۔ تو ہم نے یہاں سے پلے کا بٹن دبایا، ہمارے پاس پروٹوٹائپ اوپن ہو گیا۔ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس ایمٹی اسکرین پہ کہیں بھی ہم کلک کریں گے تو وہ ہوم پہ لے کے جائے گا، تو یہ دیکھیں ہم ہوم اسکرین پہ آ گئے۔ اب میں نیچے سے جس بٹن پہ بھی کلک کروں گا وہ اس اسکرین پر لے کے جائے گا۔ لیٹ سے میں نے ایکسپلور پر کلک کیا تو وہ ایکسپلور پر لے آیا، یہاں سے میں نے آرٹسٹ پر کلک کیا تو وہ ادھر لے کے آ گیا، واپس میں پچھلی اسکرین پہ جانا چاہتا ہوں تو بالکل یہ ابھی ایپ اس طرح پرفارم کر رہی ہے جیسے یہ ایک ڈیولپڈ ایپ ہے، جبکہ یہ صرف ہم نے یو آئی کریٹ کی ہے اور اس کا یو ایکس ڈیزائن کر کے اب انٹریکشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے یہاں کریٹ پہ کلک کیا تو وہ یہاں پر آ گیا، پھر میں نے ٹرم سانگ پر کلک کیا، ادھر آ گیا، سیو کروں گا تو واپس آئے گا۔ اسی طرح ان باکس میں گیا تو یہ ان باکس، اور اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا مجھے اس کا لنک لگانا یاد نہیں رہا تو وہ یہاں سے مجھے کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا، رائٹ۔ تو یہ آپ بھی اسی طرح چیک کریں گے اور ایک دفعہ پوری ایپ کو گو تھرو کیا کریں گے کہ کوئی ایسا کلکیبل پوائنٹ رہ نہ جائے جہاں پہ آپ کو لنک بیک کی ضرورت تھی۔ تو میں نے پروفائل پہ آیا اور میں نے واپس اس کو یہاں پہ لنک بیک کر دیا۔ اب میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، تو میں یہاں پر آیا، ان باکس میں آیا، اب ان باکس سے میں واپس کلک کیا تو میں واپس اس پیج پہ آ گیا، رائٹ۔ تو یہ دیکھیں اب ہم پوری ایپ کے اندر اپنی مرضی سے کسی بھی پیج کے اندر جا کر کسی بھی جگہ ہم موو کر رہے ہیں، تو پوری ہماری ایک فلی فنکشنل یو آئی انٹریکٹیو کریٹ ہو چکی ہے، انتہائی سمپل۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر اس میں پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گئی یا میرے سمجھانے میں کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں وہ میں آپ کو اسی ایپ کو لیتے ہوئے اس کی چند ایک مزید سکرینز ڈیزائن کروں گا اس میں، اور جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک دو سکرینز میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ایک اور ہونی چاہیے، جیسے کہ نوٹیفیکیشنز ہے، تو یہ یوزر یہاں پہ کہاں سے آیا نوٹیفیکیشن سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں یہاں پہ کچھ آئیکنز کریٹ کروں گا، کچھ آپشن کریٹ کروں گا جس پہ کلک کرنے پر یوزر آئے گا یہاں پر، اسی طرح ہی اور دو تین آپشن میں اس میں کریٹ بھی کروں گا۔ سیکنڈلی میں آپ کو اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اس میں آپ سکرول کیسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیٹ سے ہمارے پاس یہ کنٹینٹ زیادہ ہو، اگر یہ کنٹینٹ زیادہ ہو اور یہ والا کنٹینٹ جو ہے یہ لسٹ لمبی لسٹ ہے، یا اسی طرح یہ نوٹیفیکیشنز ہمارے پاس بہت زیادہ نوٹیفیکیشنز ہیں، تو ان نوٹیفیکیشنز کو ہم کس طرح سکرولبل بنا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی ایگزامپل کو لے کے میں آپ کو سکرولبل لسٹ کو اینیمیٹ کرنا سکھاؤں گا انٹریکٹیولی، اور اسی طرح جو اس طرح کے ہمارے پاس جیسے یہ ٹرینڈنگ کے اندر آ رہے ہیں ڈفرینٹ سانگز ہیں اور البمز ہیں، تو اس کو کس طرح آپ انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور ابھی تک اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو مست سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔